بھائی جو سنتوں سے فارغ ہے آگے آ جائیں، یہاں پر آ جائیے، آ جائیے آ جائیے یہاں پر آ جائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ گزشتہ دونوں ہفتے کچھ احباب کی فرمائش کی وجہ سے رزق حلال سے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی تھی۔ آج میں پھر سے اپنے اسی عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ ایک نیت سے زیادہ اعمال بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ عمل کرنے والے جو اعضاء ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور نیت جس عضو سے کی جاتی ہے وہ عضو فقط ایک ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے دل۔ چنانچہ جتنے بھی نوافل ہیں، اگر انسان ان کے اندر زیادہ نیتوں کو جمع کر لے، شامل کر لے، تو پھر اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ آپ صبح صبح اٹھے اپنے آفس اور ڈیوٹی جانے کے لیے۔ آپ صبح میں اپنے آفس اور ڈیوٹی جانے کے لیے تیار ہوئے، آپ نے وضو کیا، پھر آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لوں۔ پھر آپ نے سوچا کہ میں 2 رکعت نماز اشراق کی بھی پڑھ لوں۔ پھر آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لوں۔ پھر آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں 2 رکعت شکرانے کی بھی پڑھ لوں۔ یوں 2 رکعت اگر آپ پڑھیں گے تو میرے پیارے بھائیوں آپ کا وقت زیادہ لگے گا، لیکن اگر آپ 2 ہی رکعت پڑھیں، اگر آپ صرف اور صرف 2 ہی رکعت پڑھیں اور ان 2 رکعتوں کے اندر ان تمام نیتوں کو شامل کر لیں، تو یقین جانیں اللہ رب العزت آپ کو سب کا اجر و ثواب مرحمت فرما دیں گے۔ یہاں تک دیکھیں، علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، اس کپڑے کے پہننے کے اندر انسان تقریباً 40 نیتوں کو جمع کر سکتا ہے، شامل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں اتباع سنت موجود ہے، اس سے میرا سطر چھپتا ہے، اس سے میری شخصیت کو جمال اور خوبصورتی ملتی ہے، اور یہ کپڑے جو ہیں وہ میرے بدن کو، میرے جسم کو سردی اور گرمی دونوں سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہم جو خوشبو لگاتے ہیں، اس خوشبو کے لگانے کے اندر بھی ہم کئی نیتوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر خوشبو لگانے میں اتباع سنت موجود ہے، اس سے ہمارے بدن کی بدبو دور ہوتی ہے، خوشبو سے ہمارے دماغ کو تقویت اور مضبوطی ملتی ہے۔ اگر ہمارے کپڑوں پر خوشبو لگی ہوگی اور برابر میں کوئی بندہ ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ جائے گا تو وہ بھی راحت محسوس کرے گا۔ اسی طرح دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ یہاں اللہ رب العزت کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ہم یہاں اللہ رب العزت کے گھر کے اندر کئی نیتوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، اکٹھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ہم اتباع سنت کی نیت کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم نماز کے انتظار کی نیت کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم تلاوت قرآن کریم کی نیت کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ رب العزت کے ذکر کی نیت کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کی نیت کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے آپ کو لا یعنی فضول باتوں، اسی طرح فضول حرکات سے محفوظ رکھنے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہاں اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کی زیارت کی نیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہاں مسجد کے اندر اللہ رب العزت کے گھر کو آباد کرنے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہاں مسجد کی صفائی کی نیت کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم یہاں مسجد کی دیکھ بھال کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ ساری نیتیں میرے پیارے بھائیوں کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح ہم مسجد میں بیٹھ کر استفادہ اور افادہ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے اور آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں یہ بات مشہور ہے کہ ایک عبادت گزار بندہ کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے تب بھی وہ ایک عالم کے مقام کو نہیں پا سکتا، تب بھی وہ ایک عالم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ عالم کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس ایک عمل کے اندر وہ کئی نیتوں کو ایک ساتھ جمع کر لیتا، اور ایک عبادت گزار کو یہ بات نہیں آتی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب بھی کوئی عمل کیا کریں تو ایک عمل کے اندر جتنی نیتیں کی جا سکتی ہیں وہ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کام ہم ایک کریں گے اور اللہ رب العزت ہمیں ثواب بہت سارے کاموں کا مرحمت فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اعمال کے صحیح ہونے کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، یا پھر اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے؟ تو دیکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ہمیں کسی بندے نے تالاب کے یا نہر کے اندر دھکا دے دیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وضو والے سارے کام ہو گئے، اس لیے ہمارا وضو تو ہو گیا لیکن ہمیں وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہاں دیکھیں فقہائے کرام کا آپس میں اختلاف رائے ہو گئے۔ یہاں یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ دیکھیں آج کل لوگ اس بات پر بڑے حیران ہوتے ہیں، شور بھی مچاتے ہیں کہ جی مولانا یہ فقہائے کرام کا اختلاف آپس میں آخر ہے کیوں؟ یہ اختلاف نہ ہوتا تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں اور اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو فقہائے کرام کا، علماء کرام کا اختلاف ہے،
یہ میرے پیارے بھائیوں امت کے لیے رحمت کا سبب بنا ہے، زحمت کا سبب نہیں بنا۔ دیکھیں اگر ایک ہی بات ہوتی تو اس ایک ہی بات کو ہر بندے کا اپنے اپنے ماحول کے مطابق اپنانا مشکل ہو جاتا۔ تو یاد رکھیں اگر اللہ رب العزت نے ہمیں وسعت دی ہے، اگر اللہ رب العزت ہمیں گنجائش دے رہے ہیں تو پھر ہم اس وسعت اور گنجائش کو برا کیوں سمجھیں؟ ایک آسان مثال میں اس کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہوگا۔ دیکھیں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے یہ قسم کھا لی کہ میں ایک حین تک اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کروں گا، بات چیت نہیں کروں گا۔ یہ حین عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کی جمع آتی ہے احیان، اور اس کی جمع الجمع آتی ہے احایین، اور اس کے معنی آتے ہیں مدت کے، زمانے کے۔ تو بہرحال اس بندے نے یہ قسم کھا لی کہ میں ایک حین تک، ایک مدت تک اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کروں گا، بات چیت نہیں کروں گا۔ لیکن دیکھیں بعد میں وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، بعد میں اسے فکر لاحق ہوئی کہ اب میں کیا کروں۔ چنانچہ یہ بندہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا اور وہاں جا کر کے عرض کیا کہ حضرت میں یہ قسم کھا بیٹھا ہوں کہ ایک حین تک اپنی بیوی سے گفتگو اور بات چیت نہیں کروں گا، اب آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ میں کب تک اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کر سکتا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو قیامت تک اپنی بیوی سے بات چیت اور کلام نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت اس کی دلیل کیا ہے؟ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے زمین کے اندر رہنا ہے، تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانا ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یہاں جو اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے میرے پیارے بھائیو حین کا، اور یہاں لفظ حین جو ہے وہ قیامت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو قیامت تک اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کر سکتا۔ اب یہ بندہ بڑا حیران، بڑا پریشان۔ بہرحال یہ شخص پہنچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اور وہاں جا کر کے عرض کیا کہ حضرت میں یہ قسم کھا بیٹھا ہوں کہ ایک حین تک، ایک مدت تک اپنی بیوی سے گفتگو اور بات چیت نہیں کروں گا، اب آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ میں کب تک اپنی بیوی سے بات چیت اور کلام نہیں کر سکتا۔ اس پر دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تو 40 سال تک اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کر سکتا، اس کے بعد بات چیت کر سکتا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ یقیناً انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب یہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یہاں بھی دیکھیں اللہ رب العزت نے حین کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ حین کا لفظ 40 سال کے معنی میں استعمال ہوا۔ اسی لیے دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو 40 سال تک اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کر سکتا۔ اب بھی یہ شخص بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ بھائی 40 سال تو بہت ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ شخص پہنچا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں اور وہاں جا کر کے عرض کیا کہ حضرت میں یہ قسم کھا بیٹھا ہوں کہ میں ایک حین تک اپنی بیوی سے بات چیت اور کلام نہیں کروں گا،
اب آپ مجھے بتا دیں کہ میں کب تک اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کر سکتا۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو 1 سال تک اپنی بیوی سے بات چیت اور کلام نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، کہ وہ ایک ایسا درخت ہے جو اپنا پھل ہر وقت پر لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اپنے پروردگار کے حکم سے۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ درخت جو ہے وہ سال کے اندر 1 مرتبہ پھل لاتا ہے۔ یہاں بھی حین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور میرے پیارے بھائیوں 1 سال کے معنی میں استعمال ہوا۔ اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو 1 سال تک اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کر سکتا، اپنی بیوی سے کلام نہیں کر سکتا۔ اب بھی دیکھیں یہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا اور وہاں جا کر کے عرض کیا کہ حضرت میں یہ قسم کھا بیٹھا ہوں کہ میں 1 حین تک اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں 1 حین تک اپنی بیوی سے، میں یہ قسم کھا بیٹھا ہوں کہ میں 1 حین تک، 1 مدت تک، 1 زمانے تک اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کروں گا۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں کب تک اپنی بیوی سے بات چیت اور کلام نہیں کر سکتا۔ دیکھیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو صرف 1 دن یا صرف 1 رات تک اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کر سکتا، اس کے بعد جب دل کرے اپنی بیوی سے بات چیت کر سکتا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہ تم صبح کے وقت بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیا کرو، اسی طرح شام کے وقت بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیا کرو۔ آگے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کے اندر۔ اور فرمایا وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، کہ تم شام کے وقت بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیا کرو، اور دوپہر یعنی ظہر کے وقت بھی۔ یہاں بھی دیکھیں حین کا لفظ استعمال ہوا، اور یہاں حین کا لفظ جو ہے وہ 1 دن اور 1 رات کے معنی میں استعمال ہوا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو 1 دن اور 1 رات تک اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کر سکتا، اس کے بعد جب دل چاہے اپنی بیوی سے بات چیت کر لینا۔ اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں فقہائے کرام کا اختلاف۔ دیکھیں ہر ایک نے منشأ خداوندی کو اپنے سامنے رکھا، اور ہر ایک نے دلیل بھی قرآن مقدس سے لی، لیکن ایک نے معنی اور مراد لیے، دوسرے نے دوسرے معنی مراد لی۔ تو یوں فقہائے کرام کا اختلاف جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت کا سبب بنا، میرے پیارے بھائیوں زحمت کا سبب نہیں بنا۔ ورنہ یاد رکھیں اگر وہ بندہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا ہوتا تو آپ نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی قیامت تک اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہمت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ آپ نے کتنا خوبصورت مسئلے کا حل نکالا، اور آپ نے بھی دلیل قرآن مقدس سے دی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قرآن مقدس سے دی تھی۔ لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ تو صرف 1 دن اور 1 رات تک اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتا، اس کے بعد جب دل چاہے اپنی بیوی سے بات کر لینا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ جملہ نہ کہا کریں کہ فقہائے کرام کا اختلاف آخر ہے کیوں۔ یہ اختلاف ہمارے لیے رحمتوں کا سبب بنا ہے، زحمتوں کا سبب نہیں بنا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔